ارض فلسطین کی تاریخ، اسرائیل کی ظلم اور بربریت، اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں آپ کے سامنے مکالمہ پیش کرنے کے لیے حافظ عبدالحسیب اور اس کی ٹیم کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مکالمہ پیش کریں جس کا موضوع ہے فلسطین اور اسرائیل کے ظلم کی تاریخ اور فلسطین پر جو مظلومیت کی داستان رقم ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ اپنا مکالمہ پیش کریں گے حافظ عبدالحسیب اور اس کی پوری ٹیم۔ ہم آپ سبھی کو اپنے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا موضوع ہے کہ فلسطین ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور آخر القدس ہے کیا جو فلسطینی مجاہدین کے جذبے کو ہمیشہ شاداب رکھتا ہے۔ اسی موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے جس کے لیے ہمارے بہت ہی معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، محترم جناب حسن صاحب اور محترم جناب عمر صاحب۔ تو شروع میں آپ سے بات کریں گے غزہ کے چند زمینی حقائق کے بارے میں۔ محترم جناب حسن صاحب، جی جناب یہ بتائیے کہ یہ حالیہ جنگ کب شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم، میں شکریہ کے بعد یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے 7 اکتوبر کو۔ 7 اکتوبر وہ دن کہ جب غزہ کے مجبور مسلمان نے ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن کہ جب فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ جذبوں کی طاقت، ایمان کی حرارت اور حریت کی تڑپ بھی زندہ ہے۔ وہ دن تھا کہ جس کو اسرائیل نے اپنے لیے 9/11 قرار دیا۔ جی ساتھ یہ بتاتے چلیے کہ اس آپریشن کا اصل مقصد کیا تھا؟ در حقیقت ان مجاہدین نے فقط زمین کی خاطر دنیا کی نامور سپر پاور سے ٹکر نہیں لی، بلکہ اس آپریشن کا اصل مقصد مسجد اقصی کی آزادی کو قرار دیا اور اسے طوفان الاقصی کا نام دیا۔ جی محترم، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کیوں کہا جاتا ہے اور مسلمان یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کر جاتے، اور غزہ بیت المقدس سے کتنی دوری پر واقع ہے؟ یہ رہا ایک نقشہ۔ جو اسرائیل کی ناجائز ریاست غزہ اور القدس کی نشاندہی کرتا ہے، اور ارض فلسطین کی حالیہ صورتحال یہ ہے کہ نقشے پر موجود جو مرٹائی رنگ کا حصہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ علاقہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے اور اسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کے مشرق میں واقع سبز رنگ کے حصے کو ویسٹ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے جو اسرائیلی حکومت کے زیر تسلط ہے، اور فلسطینی حکومت کا یہاں کوئی اختیار نہیں۔ اسرائیلی فوج جب چاہتی ہے یہاں داخل ہو جاتی ہے، جسے چاہا گرفتار کر لیا اور جسے چاہا شہید کر دیا۔ یہ وہ مقدس علاقہ ہے جہاں ہمارا قبلہ اول بیت المقدس واقع ہے۔ اب آئیں غزہ کی طرف، جو بیت المقدس سے تقریباً 76 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ غزہ کی لمبائی 41 کلومیٹر
جبکہ چوڑائی صرف 6 سے 12 کلومیٹر ہے۔ اور اس چھوٹے سے علاقے میں یہ نقشہ ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیے۔ جی 23 لاکھ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ ان 23 لاکھ لوگوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ اسرائیل کی طرف سے کسی کو اجازت مل جائے، کیونکہ اس کا سارا بارڈر خاردار سے گھرا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لگنے والے سمندر پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اسی لیے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے غزہ کے جنگ زمینی حقائق۔ اب ذرا چلتے ہیں فلسطین کی تاریخ کی طرف۔ جی تو محترم، آپ ذرا فلسطین کی تاریخ پہ روشنی ڈالیے۔ جی تو ہم بات کریں گے خلیفہ دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام میں مسلم افواج کے کمانڈر تھے، مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس آ پہنچے جو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ عیسائی کچھ روز کی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد سے لے کر 1914 کی پہلی جنگ عظیم تک بیت المقدس مسلمان ہاتھوں ہی میں رہا، سوائے 88 سال کے۔ یہ بتائیے کہ ان 88 سال میں القدس کن ہاتھوں میں رہا؟ 15 جولائی 1079 کو پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ قبضے کے بعد عیسائیوں نے قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم کیا کہ اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ نوجوانوں سمیت بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو ذبح کر دیا گیا اور القدس کی مقدس عمارات کو زمین ریز کر دیا گیا۔ ظلم و جبر کے ان 88 سال بعد القدس کب ہمارے ہاتھ میں آیا؟ اس کے بعد 12 اکتوبر 1187 کو ایک اللہ سے ڈرنے والے دلیر مجاہد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو ایک بار پھر فتح کر دکھایا۔ اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی رہا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر سائکس پیکو معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس پر محترم آپ کچھ مزید روشنی ڈالیے۔ اس کے نتیجے میں ارض فلسطین برطانوی مینڈیٹ میں چلی گئی اور اب اس پر مکمل برطانیہ کا اختیار تھا، اور برطانیہ پہلے ہی سے ایک صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتا تھا۔ اب ساری مغربی دنیا اس پر متفق تھی کہ یہودیوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین لا کر بسنے لگی اور ان کو سیٹلرز کہا جانے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے 3 سال بعد 1948 میں فلسطینی زمین پر صہیونیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا، 530 فلسطینی دیہاتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور 15,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت لمبی اور دردناک داستان ہے۔ فلسطین مقدس سرزمین محترم، درد سے لبریز تیری داستان پرعلم، قلب مضطر روح بوجھل اور زخمی ہے جگر، قلب مضطر روح بوجھل اور زخمی ہے جگر، احشیانہ بربریت کے نظارے ہر قدم، اے فلسطین اے
فلسطین مقدس سرزمین محترم مسجد قضا تمہیں آواز دیتی ہے سنو مسجد قضا تمہیں آواز دیتی ہے سنو قائدوں کے جاؤ اب تو تھام لو اپنا علم اے فلسطین اے مقدس سرزمین محترم درد سے لبریز تیری داستان پرعلم درد سے لبریز تیری داستان پرعلم یہ جنگ جاری رہے گی جب تک فلسطین کے ذرے ذرے پر اصل مسلم حکومت واپس نہ آ جائے اور دو ریاستی حال میں کسی صورت قبول نہیں ہونا چاہیے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں سے اسرائیل کی ناجائز ریاست کا خاتمہ فرمائے چاہے وہ بذات خود شریک ہو کر ہو یا مغربی ایشیا سے بائیکاٹ کر کے ہو یا اپنے مجاہدین بھائیوں کے لیے مخلص دعائیں ہوں جزاکم اللہ ملتے ہیں آنے والے اگلے پروگرام میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ